تو یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ اس نے سوال کیا کہ بھائی یہ اللہ نے اپنے گھر کو کرین کو گری تو اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ اللہ نہیں ہے، خدا ہے مگر یہ اللہ نہیں ہے. تو میں اس سوال کا جواب دے رہا تھا جو بات لمبی ہو گئی. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی اشکال اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ اگر برحق ہے تو یہ عرب میں نبی کیوں آیا؟ یعنی یہ تو عربوں کا دین ہے اسلام، یہ پوری دنیا کا دین نہیں ہے، ہم اس کو کیوں فالو کریں؟ یہ تو عرب قوم کا دین ہے. ان لوگوں سے پوچھو کہ بھائی اگر عرب کے علاوہ انگریزوں میں آتا تو عربوں کو اشکال ہوتا کہ انگریزوں میں کیوں آیا؟ کیا خیال ہے؟ بھائی نبی نے جب آنا ہے تو کسی نہ کسی قوم میں تو آئیں گے نا. وہ چائنا میں آتا تو ہمیں اشکال ہوتا کہ وہ چائنا میں کیوں آیا ہے بھائی. بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر اپنا نبی کوئی بھیجا ہے تو عربی زبان کیوں دی اس کو، عربی کیوں دی؟ تو سوال وہی پیدا ہوگا کہ اگر چائنیز زبان میں آتے تو عربوں کو اشکال ہوتا کہ چائنیز کیوں دی. اب یا تو یہ کہ ہر زبان دے کے اللہ نے بھیجا ہو، ہر یعنی قوم میں، چائنا میں بھی آ رہا ہو اور ہندوستان میں الگ آ رہے ہوں، اتنے سارے نبی جمائیں گے تو ان کی تعلیمات کو جوڑنا بہت مشکل. دیکھو رہبر ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، جو رہبر ہے نا وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. دو چار رہبر جہاں بھی ہوں گے، کبھی کسی سیاسی تنظیم میں دیکھا کہ دو اشکالات کیے جاتے ہیں نا. اور پھر آخری بات کر کے میں اس موضوع کو ختم کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی بات کیا کرے نا اشکال کر کے آپ کو لٹکا دے، تو آپ اس سے ایک سوال کیا کریں کہ اگر جس اللہ کو ہم اللہ مانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی خدا ہے تو وہ کون ہے؟ تو پیش تو کرو نا. وہ کہے بس وہ ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس نے اپنا انٹروڈکشن کیوں نہیں کروایا اپنے بندوں کے سامنے؟ جس خدا کو ہم خدا مانتے ہیں، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کا تعارف تو آپ کو قرآن میں بھی ملے گا، تورات میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا، انبیاء کی زبان سے بھی، علماء سے بھی ملے گا. اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ ایک طاقت ہے جو چلا رہی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کون ہے، تو آپ ایسا مبہم خدا پیش کر رہے ہو جس کو آپ خود بھی نہیں جانتے، اور وہ خدا خود بھی اپنا تعارف نہیں کروا رہا ہے. اور پھر اس خدا پر سب سے بڑا اشکال ہوگا کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت کہ ایک جھوٹا خدا اپنا تعارف کروا رہا ہو اور اوریجنل خدا خاموشی سے دیکھ رہا ہو. ہے بھائی یہ عجیب سی بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یعنی اللہ نے جس کو ہم خدا مانتے ہیں اس نے تو الحمد سے لے کے والناس تک اپنا تعارف کروایا، اس کی دنیا میں عبادت بھی ہو رہی ہے، اس کا ایک گھر بھی ہے بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے، وہ سب کچھ چل رہا ہے. اور جو آپ کا خدا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کوئی طاقت ہے، وہ یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور وہ پھر بھی کچھ نہیں کر رہا. ہمارے اللہ پر آپ کو اشکال ہے کہ وہ اپنا گھر بیت اللہ کو بچا کیوں نہیں سکا، وہ حاجیوں کو مرنے سے کیوں نہیں بچایا. اور آپ کا والا جو خدا ہے اس پر اس سے بھی بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کو گمراہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی ان کو گائیڈ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا. اس نے 2-4 لوگ چھوڑے ہیں بس یوٹیوب پہ کمنٹس کرنے کے لیے، جن کا کام ہے انگلی توڑنا. انگلی توڑنا سمجھتے ہیں کہ نہ خود کسی کو کچھ کرنے دو، نہ جیسے بحث ہو رہی ہوتی ہے نا تو دو طرف دلائل چل رہے ہوتے ہیں، دوسرا آگے درمیان میں ایسی فضول سی بات کر دیتا ہے جس سے ساری بحث کا مزہ کیا ہو جاتا ہے؟ کرکرا. تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ انگلی توڑ کے چلا گیا. اس کی میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری ایک کرکٹ ٹیم تھی جس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ اگر کبھی بیان سنیں تو وہ کہیں گے واہ بھی مولوی صاحب نے بڑی پرانی بات یاد رکھی. اس کا نام کیا تھا؟ فرینڈز کرکٹ کلب. تو وہ ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے، ہمارے چھکے چوکے لگاتے تھے، ہم بھی کبھی کبھار اوپنر جاتے تھے، کبھی کبھار چھکا چوکا لگا دیتے تھے اور کبھی نہیں بھی لگتا تھا. تو جیسے کرکٹ کو آج کل ایک بہت بڑی چیز بنا لیا ہے، میٹنگ تو ہماری بھی میٹنگز ہوتی تھی، ہم کیوں ہارے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے کپتان میٹنگ بلاتے تھے، یار کوچ تھے ہمارے، کپتان الگ تھے کوچ الگ تھے. ڈرامے بازی ہے، ٹوپی ڈرامہ، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو وہ کوچنگ جو ہے کوچ جو ہے نا ہمارے رمضان میں صبح صبح کھیل رہے ہوتے تو روزہ رکھ کے، بے وقوفی کی انتہا دیکھیں. سارا دن پھر جو ہے نا زبان خشک ہوتی تھی. تو فرینڈز کیپ الگ سے بنوائی ہوئی تھیں اور شرٹیں، وہی فرینڈز کرکٹ کلب کے نام سے تھے، سارے 9 عمر لڑکے. تو مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ہمارا مقابلہ جب کسی پکی ٹیم سے ہوتا تھا تو ہار جاتے تھے ہم، کیونکہ وہ ایک نیو وائٹ ٹیم تھی، نیو وائٹ اس کا نام تھا، نیو وائٹ. وہ سارے پکی عمر کے لڑکے تھے اس میں. تو وہ ظاہر ہے پورے ایجٹ تھے ذرا سے، اور وہ ہم ہار جاتے تھے ان سے. تو اب اس پہ ہماری میٹنگز ہوتی تھی، یار ہم کیوں ہار رہے ہیں. حالانکہ اصل جواب یہ، بھائی تم جب اپنے سے بڑوں سے کھیلو گے تو ہارو گے، اس میں میٹنگ کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اصل تو یہ ہے. لیکن خام خام ایک چیز کو بنانا کہ ہم میٹنگ بھی کرتے ہیں. ہماری ٹیم ایک باقاعدہ ٹیم ہے، ہماری میٹنگ اس میں چائے اور بسکٹ کا انتظام ہوتا تھا.
ریفریشمنٹ کا ہوتا تھا, چندہ بندہ ہوتا تھا بھائی آج, اور کوچ پھر ہمیں گائیڈ کرتے تھے کہ اب جو ہے نا یوں کریں, اور میں پچ پہ جا کے نا مجھے آدھا گھنٹہ ٹریننگ کراتے تھے وہ, ایسے نہیں یوں کر کے کیا کریں یہ, تو مجھے لگا دیتے تھے آدھا گھنٹہ, میں یوں بیٹھ کے کرتا رہتا تھا یوں, جیسے جھاڑو دے رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں آپ جو بلہ یوں لے کر آتے ہیں یوں لایا کریں. بیوقوف ٹائم, تبھی تو میں کرکٹ کو صحیح نہیں سمجھتا, ہم نے سب کھیل کے دیکھا ہوا ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے, اتنا ٹائم کسی اچھی چیز میں لگا لیتے تو اور کچھ بن چکے ہوتے. وہ تو شکر ہے اللہ نے ٹائم پہ چھڑوا لیا, اور جیتے نہیں زیادہ, جیتتے تو پھر آگے نکلتے. وہ تو نیو وائٹ نے جو ہے نا وائٹ نے واٹ لگا دی تھی ہماری, وہ بڑے بڑے لڑکے تھے. تو اچھا میں مشہور تھا لپاڑو, لپاڑو کا مطلب چھکا لگ گیا تو لگ گیا, نہیں تو بولڈ ہو گئے واپس. تو اب کیا ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے, میٹنگ میں چائے پاپے اور وہ بسکٹ کھائے جا رہے ہیں, اور غور ہو رہا ہے کہ یار ہم کیوں ہارے. تو اس میں مجھے یاد ہے جو ہمارے کوچ تھے, میں نے ان سے کہا کہ ہماری ٹیم کا جو نام ہے نا فرینڈز کرکٹ کلب, یہ اچھا نام نہیں ہے, اس کو چینج کر دیں. میں انگلی توڑنے پر آپ کو سمجھا رہا ہوں, انگلی توڑنا کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر کوئی اور نام بتائیں آپ کے ذہن میں. میں نے کہا ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر انگلی کیوں توڑ رہے ہو بھائی, خام خامے, یا تو آپ کے ذہن میں کوئی آلٹرنیٹ دوسرا نام ہو, پھر ہم کمپیئر کریں کہ یار یہ نام اچھا نہیں ہے, یہ والا زیادہ اچھا. جب کچھ بھی ذہن میں نہیں ہے تو جو نام ہے اس میں تو کیڑے نہیں نکالو, یعنی خام خامے ذہنوں کو مشکوک کر دینا کہ یہ نام اچھا, اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ٹیم ویسے ہی ہار رہی ہے تو ٹیم کا نام بھی اچھا نہیں لگے گا, حوصلے اور زیادہ کیا ہوں گے, یعنی ہمارا تو نام ہی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ مجھے بات ان کی بڑی اچھی لگی, بچپن کا واقعہ, لیکن وہ دماغ میں فٹ ہو گیا, وہ گھس گیا دماغ میں کہ بھائی جب تک آپ کے پاس کسی چیز کا آلٹرنیٹ نہ ہو, آپ دوسرے پر اعتراض, آپ یہ نہ کہیں یہ غلط ہے. اگر آپ نے کہا نا یہ غلط ہے تو پھر یہ بھی بتائیں کہ پھر صحیح کیا ہے. نہیں آ رہی بات, یہ غلط ہے تو پھر یہ صحیح ہے. تبلیغی جماعت پر ایک صاحب نے اعتراض کیا, یار یہ یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, اس میں یہ خرابی. میں نے کہا ٹھیک ہے, بین الاقوامی سطح پہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے, کوئی آدمی گناہوں کی زندگی میں ملوث ہے, اس کو ماحول تبدیل کرنا ہے. ماحول تبدیل کرنا تو ضروری ہے نا, آپ عادت پڑ چکی ہے جس گناہ کی, اس کو تو گھر چھوڑنا ہے, کچھ دن اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. تو ماحول تبدیل کرنے کے لیے اگر تبلیغی جماعت سے بہتر کوئی دوسری جماعت ہو تو بتا دو, پھر ہم اس کو بند کروا دیں. سوچتے رہے نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر انگلی کیوں توڑ رہے ہو بیٹھے ہوئے کیونکہ آپ اگر کسی بھی ایسی تنظیم کا جماعت کا نام لیں گے, وہ پھر فرقواریت کی اس میں بو آنا شروع, وہ مسلک پرستی آنا شروع ہو جاتی ہے. خانقاہیں ہیں لیکن وہ ہر ایک کے لیے پیر صاحب سے مناسبت ہر ایک کو نہیں ہوتی. وہ ٹھیک ہے, وہ صدیوں سے جو اصل طریقہ چلا آ رہا ہے وہ تو خانقاہوں کا ہے کہ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر, لیکن اس کے لیے پہلے سے کچھ دین ہونا چاہیے. اب کسی عام آدمی جو بالکل دین سے نابلد ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ بہت مشکل ہے اس کے لیے. پھر وہ خانقاہوں میں جب تک آپ کا شیخ سے مزاج نہیں ملے گا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ہر شیخ کا, ہر بزرگ کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تبھی محدود قسم کے لوگ ہیں جو خانقاہوں سے جڑتے ہیں, ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ہر ایک کے لیے اوور آل پوری دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا. وہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کے لیے تبلیغ جماعت کا ایک راستہ ہے جس میں انگریز بھی ہیں, جس میں فرانسیسی بھی ہیں, جس میں جیپنیز بھی چل رہے ہیں, جس میں پٹھان بھی چل رہے ہیں, جس میں پنجابی بھی چل رہے ہیں, جس میں سرائکی بھی چل رہے ہیں, جس میں ہر قسم مفتی بھی چل رہے ہیں, جس میں عالم بھی چل رہے ہیں, جس میں چھانگا مانگا کا بندہ بھی چل رہا ہوگا. کیونکہ انہوں نے اتنا کھلا ظرف رکھا ہے اور دین کو اتنا آسان بنا کے پیش کیا کہ ہر ایک کے لیے وہ قابل قبول. اس میں اہل حدیث بھی چل رہے ہیں, اس میں زور سے آمین بھی چل رہی ہے, اس میں آستہ آمین بھی چل رہی ہے. تو یہ فائدہ عام ہے, ہاں تام نہیں ہے. تام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی شیخ سے جب اصلاحی تعلق قائم ہوگا تو پھر پورا کامل بنتا ہے انسان. لیکن اس کامل بننے کے لیے بھی پہلے کچھ کوائف ہیں. وہ کوائف جب تک اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتا تو جیسے بڑا آپریشن کرنا ہوتا ہے نا, تو یہ دیکھا جاتا ہے یہ آپریشن کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو شوگر ہے, آپ کا بی پی ہائی ہے, تو پہلے وہ تو ٹھیک ہو, پھر آپ کو آپریشن تھیٹر میں لٹائیں گے آپ کو. تو تبلیغ والے آپ کا بی پی نارمل کر دیتے ہیں, شوگر لیول نارمل کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپریشن کے لیے کسی شیخ کے پاس جاؤ تو جاؤ, ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے بہت مشکل ہوتا ہے. خیر اللہ ماشاء اللہ کبھی ہو بھی جاتا ہے. تو انگلی توڑنے پہ میں بتا رہا تھا کہ ہم نے نام تجویز کیا تو وہ نام بتا نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ بتا دیں. میں نے کہا ہمارے ذہن میں بھی کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ کو انگلی توڑنے کی ضرورت کیا تھی.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ اصل خدا نہیں ہے، تو پھر اصل خدا کون ہے؟ جب آپ کو بھی نہیں پتا، بس ایک طاقت ہے جو چلا رہی ہے، جب پتا کچھ ہے نہیں وہ طاقت کیا ہے، اس نے بندوں سے کیا کہا، اس کے کیا احکام ہے، اس کے کیا قانون ہے، تو ایسے ہی بات کر کے چھوڑ دینا اس کی علامت ہے آپ انگلی توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. ہم جس ہاں ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ جیسے وہ جو خدا آپ جو انہوں نے فرضی خدا بنایا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ماورائی طاقت ہے جو سب کچھ نظام چلا رہی ہے، تو اس پر جیسے ہم اشکال کرتے ہیں کہ بھئی جب اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے، مسلمان اتنی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ اس معاذ اللہ نقلی خدا کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ تو یہ اشکال ہمارے اللہ پر بھی ہوگا کہ اتنے جھوٹے خداؤں کی عبادت ہو رہی ہے تو اللہ ان مندروں کو روک کیوں نہیں دیتے؟ یاری بات بھائی، جیسے بیت اللہ کی عبادت، بیت اللہ میں طواف ہو رہا ہے اور اللہ کی عبادت ہو رہی ہے بیت اللہ میں، تو ایسے تو مندر بھی تو بہت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ وہاں کیوں نہیں کرتا؟ تو بھائی اللہ نے کر دیا ہے، دلائل کی دنیا میں ثابت کر دیا ہے، اپنی کتاب میں اللہ نے بتا دیا، کیونکہ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میرے سوا جھوٹے خداؤں کی عبادت کیوں ہو رہی ہے، تبھی تو اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن میں جگہ جگہ بتا دیا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان بتوں کے ہاتھ ایسے ہیں جس سے یہ پکڑ سکتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، بتاؤ کیا ان کی، یہ اللہ مخالفت ہی تو کر رہا ہے، بتا رہا ہے، یہ اس قرآن میں نازل کیا جو دن رات پڑھا جاتا ہے، تراویح میں بھی صبح شام دنیا پڑھتی ہے، اور اللہ نے اس قرآن کو پوری دنیا میں عام کر دیا، غیر مسلموں کو دعوت دے دی آؤ پڑھو، ہم بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، کر تو دیا اللہ نے، خاموش نہیں ہے اللہ، جو بات غلط تھی اللہ نے وہ بیان کر دی، کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اس کا قصور ہے یہ. اور ایسے دو ٹوک دلائل دیے قرآن مجید نے ایسے انداز میں، کیسی پیاری آیت ہے، ام لہم ارجل یمشون بہا، فرمایا تمہاری تو ٹانگیں ہیں، تم چل سکتے ہو، یہ اپنی ٹانگوں سے چل نہیں، یہ جو عبادت گاہ میں جو بت بیٹھا ہوا ہے نا 1000 سال پہلے، وہ بیٹھے گا بیٹھا ہی رہے گا، جو لیٹا ہوا ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا. ابلا ہی تو کر رہے ہیں، بتا تو رہے ہیں غلط ہے یہ، اور اللہ نے بتا دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے. ایسے دعوے دنیا میں کسی مذہب میں اور کسی جھوٹے خدا نے نہیں کیے اپنے مذہب کے بارے میں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی دین کو فالو کرو گے قیامت میں خسارے میں جاؤ گے. یہ اللہ نے کہا. اللہ نے جب دیکھا اس کائنات میں عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے تو اللہ خاموش نہیں رہے، اللہ نے بتا دیا عیسائیوں کو، فرمایا کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، ان کی ماں مریم بھی کھانا کھاتی تھی، کیا خدا روٹی اور پانی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ تم ان کی عبادت کر رہے ہو. کتنے واضح، انظر کیف نصرف الآیات، اللہ دلائل کے انبار بھی لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انظر، دیکھو دیکھو کیف نصرف الآیات، کیسے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں. ثم انظر، پھر ذرا ان کو بھی دیکھو، ثم انظر کیف، ثم انظر، پھر ان کو بھی دیکھو، یصدفون، یہ حق کو چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہیں. یہ تو کھول کھول کے اللہ نے، کوئی دنیا میں خدا بتاؤ جس کی مخالفت کی گئی ہو اور اس نے اپنی صفائی میں ایسا کھل کے بیان دیا ہو. تم جو کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے بلکہ وہ عجیب سی کوئی ہے، کوئی طاقت ہے جو چلا رہی ہے، اس طاقت نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیوں نہیں کیا؟ اس کا کوئی ایک کلام دکھا دو اس نے اپنے بندوں سے خطاب کیا ہو. تو ایسے خدا کا کیا کرنا ہے بھائی جو نہ خطاب کرتا ہو، بس وہ ایسے یوٹیوب پہ کمنٹس کے لیے اس نے بندے چھوڑے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، جن کا کام صرف اور صرف انگلی توڑنا ہو. نہیں یاری میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ جھوٹے خدا ہے، یہ فرضی خدا ہے. اصل خدا زندہ ہے، قیوم ہے، جاگ رہا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، زندہ ہے، کائنات کو تھامے ہوئے ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اللہ اپنی تعریف کر رہے ہیں قرآن میں، اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے، اسے نہ نیند آتی ہے. یہ جھوٹے خداؤں کی اللہ کیا کر رہا ہے؟ نفی کر رہا ہے. تمہارے خداؤں تو کبھی سوتے ہیں، کسی نے پرنس آغا کو خدا بنایا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہو تو سوتا ہے خراٹے لے کے، صحیح ہے نا، کبھی اونگ بھی رہا ہوتا ہے. یہ تمہاری حاجت کیا کرے گا؟ کبھی کبھار تم اپنی حاجت بیان کر رہے ہوتے اور اس کو یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ٹن، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، کہتے ہیں آج باس بہت تھکے ہوئے ہیں، آج سر کے میٹر کیا ہے، شارٹ ہے، ان سے کوئی بات نہیں کرو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پرنس آغا آپ کی کیا حاجت روائی کرے گا بھائی؟ آپ نے کسی ولی اللہ کو مشکل کشا بنا لیا، ولی اللہ کو. اللہ فرماتے ہیں ان کو تو نیند بھی آتی ہے، ان کو تو اونگ بھی آتی ہے.
یہ عیب ہے نیند آنا، اونگ آنا، کیونکہ آپ خود آپ کے کنٹرول میں نہیں، اور نیند مسلط ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ جاگیں مگر نیند ان کے اوپر مسلط، سو جاتے ہیں، گاڑیاں نکل جاتی ہیں، فلائٹ مس ہو جاتی ہے، سو گئے تھے، آنکھ نہیں کھلی، فجر کی نماز گئی، آنکھ نہیں کھلی، ہوتا ہے نا ایسے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یہ اسی کا ہے. یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے. جو اللہ، بھائی ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں وہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے، اپنا تعارف کروا رہا ہے. بتاؤ کوئی بھگوان ایسا لے کر آؤ، کوئی ایسا خدا لے کر آؤ جس نے اپنا ایسا بہترین انٹروڈکشن کیا ہو. هو الذي جعل لكم من انفسكم ازواجا هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم، وہ اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے باہر لے کر آتا ہے. ثم السبيل يسرا، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پانی کے ایک بوند سے بنایا. وہ اللہ ہے جس نے سمندر سے پانیوں کو آسمانوں میں اڑایا اور پھر ایک اندازے سے پانی کو برسایا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، پھر اس پانی کو ہم نے زمین میں پھیلا دیا. ایک ایک چیز سائنٹیفک حقیقت ہے جس پر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اونٹ کو دیکھو، اونٹ کو کیسے بنایا ہے میں نے، اونٹ کو دیکھو کیسے بنایا ہے، صحرا کا کیسا بہترین جانور بنا دیا میں نے. اس کو دیکھو، مچھر کو دیکھو، مکھی کو دیکھو، ایک ایک چیز تمہیں گواہی دے گی کہ کوئی ہے بنانے والا، اور وہ کون ہے؟ میں ہوں. تو بھائی آپ جیسے میں فرینڈز کرکٹ کلب کا دوسرا نام نہیں پیش کر سکا، ٹھیک ہے نا، اور انگلی توڑ کے واپس نکل گیا، تو ایسے میرے بھائی آپ ایسا اللہ اگر ہمیں دکھا دو جس نے ایسا اپنا تعارف کروایا ہو، پھر اس نے احکام بھی دیے ہوں، یہ کرنے کا کام ہے، یہ نہیں کرنے کا کام. دنیا میں کوئی ایسی حکومت جس کا کوئی لا ہی نہیں ہے، اس حکومت کو کون مانے گا؟ آپ کسی علاقے میں گئے، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں، آپ نے کہا بھئی یہاں یہ کون سا ملک ہے؟ اس نے کہا یہ امریکہ ہے. آپ بالکل نابلد تھے. جیسے وہ ایک آدمی تھا نا، ایجنٹ لوگ پیسے لے کے بیچتے ہیں نا، تو ایک ایجنٹ نے کسی سے پیسے لیے عمان بھیجنے کے لیے، اور اس کو سمندر میں بٹھا کے یہیں گھمایا. سمندر میں تھوڑا آگے جانے کے بعد، پتہ نہیں، ہم بھی ابھی سمندر میں گئے تھے نا پاک نیوی کی طرف سے، تو بھول گئے کہ کنارہ کدھر ہے. ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا سمندر میں جا کے کہ کدھر کو مڑنا ہے. تو سمندر میں گھما کے گوادر پہ اتار دیا. اس وقت گوادر بالکل بنا ہوا نہیں تھا. بولا یہ عمان آ گیا ہے، یہاں تک میری ذمہ داری تھی پہنچانا، اب خود نکلو. بڑا خوش ہوا. اب پریشان، یار کدھر کو جاؤں میں؟ تو وہاں جا کے ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ یار یہ عمان کدھر کو ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. کہہ رہے مجھے نہیں پتا عمان کدھر ہے، میں خود کہاں گھوم رہا ہوں؟ قطر میں گھوم رہا ہوں. تو ایسے ہی کچھ لوگ عمان کے، کچھ قطر کے، اس طرح سے جمع ہو جائیں، ایک آبادی بن جائے. اب آپ کو نہیں پتا میں امریکہ میں ہوں، میں پاکستان میں ہوں، میں کہاں ہوں. کسی نے کہا یہ امریکہ ہے، یہ امریکہ ہے. اب آپ کو اس نے دعویٰ تو کر دیا، مگر آپ کہیں یار امریکہ ہے تو کیا یہاں کا لال بتی پہ رکنا ہے یا چلنا ہے بھائی؟ یا آپ اوریجنل امریکہ پہنچ گئے، حقیقی امریکہ پہنچ گئے آپ. وہاں جا کے آپ سب سے پہلے پوچھتے ہو بھائی یہاں کا ٹریفک کا قانون کیا، لیفٹ ہے یا رائٹ چلنا ہے؟ پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے؟ وہ کہیں یہاں بہت مضبوط حکومت ہے، سپر پاور ہے، لیکن یہاں لیفٹ چلو یا رائٹ چلو، حکومت نے ابھی تک اس بارے میں کوئی رہنمائی، بولو بھائی. اب اس بارے میں اسمبلی میں قانون بن رہا ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے لیفٹ پہ چلنا ہے یا آپ نے رائٹ وے پہ چلنا. حکومت خاموش ہے اس بارے میں. ہے بڑی طاقتور حکومت، سپر پاور ہے، پوری دنیا ڈرتی ہے، لیکن ابھی تک حکومت نے یا تو ڈیسائیڈ کیا ہے لیکن اپنی جیب میں وہ پرچہ رکھا ہوا ہے، ابھی تک عوام میں اناؤنس نہیں کیا. لہذا جب تک اعلان نہیں ہوتا جہاں منہ اٹھائے چلو، یا خود فیصلہ کر لو کہ کیا کرنا ہے. اب کچھ کو کہہ رہے ہیں رائٹ پہ چلنا چاہیے، کوئی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ دلیل دے رہے ہیں بھائی رائٹ پہ اس لیے چلنا چاہیے، رائٹ تو ہوتا ہی رائٹ ہے. رائٹ کا مطلب رائٹ کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ رانگ. اور کچھ کہہ رہے نہیں بھائی برطانیہ سے امریکہ الگ ہوا ہے نا، تو برطانیہ میں چونکہ لیفٹ پہ چلتے ہیں تو ہم بھی کس پہ چلیں گے؟ اب کچھ رائٹ پہ کچھ لیفٹ پہ، ٹکرائیں گے نہیں آپس میں. کوئی ایک پاور تو ہو جو فیصلہ کرے کہ کون رائٹ ہے اور کون رانگ ہے. پھر ابھی آپ یہ مسئلہ حل نہیں کر پائے تھے تو آپ نے کہا یار یہاں لال پہ رکنا ہے یا گرین پہ رکنا ہے سگنل؟ تو اس نے کہا یار سگنل ہے ہی نہیں، لہذا لائٹ گرین اور ریڈ پہ رکنا ہے یا گرین سگنل پہ رکنا ہے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہاں کا، ہمارے ملک میں تو گرین پہ چلتے ہیں اور ریڈ پہ رک جاتے ہیں. تو آپ نے کسی سے پوچھا یار یہاں کیا قانون ہے؟ اس نے کہا یہاں کوئی قانون ابھی تک وجود میں آیا ہی نہیں. حکومت بہت اچھی ہے، بڑی طاقتور ہے، اور پوری زمین پر اسی کی حکومت ہے،
لیکن اس کا کوئی ابھی تک قانون اس نے اناؤنس ہی نہیں کیا ہے کہ, اور اسی وجہ سے احتیاطاً سگنل لگائے نہیں ہے بھائی. لہذا اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہو تو لیفٹ پہ چلو یا رائٹ پہ اور چلتے چلے جاؤ, یا بریک لگا دو, آپ کی مرضی. تو بھائی اس سے تو پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, بندہ مر جائے گا. تو اگر بندہ مر جائے تو اس کا کیا قانون ہے, کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے کیس. مسئلہ یوں نہیں, اسمبلی ابھی غور کر رہی ہے اس پہ کہ بندہ مر گیا تو یہ جرم بھی ہے یا نہیں ہے, اور پھر اگر جرم ہے تو کس نوعیت کا. تو آپ بولو گے یار خدا کی قسم یہ حکومت, یہ امریکہ نہیں ہے, اللہ کی قسم یہ آپ جھوٹ بول رہے ہو یار. ٹھیک ہے, یہ تو قطر بھی نہیں ہے, یہ تو پاکستان بھی نہیں ہے. یا تو آپ کہو گے میں خواب دیکھ رہا ہوں, آپ بولو گے یار ہم کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کا کوئی قانون, وہ شیر کی بادشاہت ہے یہاں پہ, یا کسی گدھے کی بادشاہت ہے, یا کسی لومڑی کی بادشاہت ہے, یہ کسی انسان کی بادشاہت, لا ہی نہیں ہے. تو ایسا خدا جس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی لا ہی نہیں ہے, خدا کی قسم وہ خدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کا یہ پہچاننا کہ برحق ہے یا نہیں, یہ 2 منٹ کا کام ہے. اللہ نے اسلام کے مقابلے میں کسی مذہب کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے. 2 مخالف مذہب آ کے ٹکراتے نا, اس میں بھی احکام ہوتے, اس میں بھی ہوتے, پھر ہم دیکھتے کہ یار کس کے احکام زیادہ فطرت کو اپیل کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم دیکھتے یار یہ اسلام کے احکام ہیں, یہ عیسائیت کے ہیں, یہودیت کے, یار کون سا والا مذہب صحیح ہے, بڑا مشکل. اللہ نے اسلام کے مقابلے میں کسی مذہب کو چھوڑا ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ زندہ جاوید رب ہے. اس نے کہا قوانین اگر ہوں گے تو اسلام میں ملیں گے, اسلام کے علاوہ تمہیں سرے سے قوانین ملیں گے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, یہ تو بات کی بات ہے ہی نہیں قوانین. ہندو کے پاس کوئی قانون ہے؟ ارے بھائی آپ ہندو پنڈتوں سے پوچھو کہ طلاق کا کیا قانون ہے, وہ کہے گا بھائی انڈیا کی عدالت میں جا کے دیکھو, انڈیا نے جو قانون پاس کیا اس کو کیا کرو, فالو کرو. کوئی ہے ہی نہیں ان کا قانون, طلاق کا لفظ ہی نہیں ہے. عیسائی سے پوچھو کہ وراثت کے کیا قانون ہے, ابا مر جائے تو بیٹے کو کتنی وراثت ملے گی, عیسائی بتا سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بتائیں گے. پادری کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے, پادری کو نہیں پتا کہ اسلامک بینکنگ کیا ہوتی ہے, غیر اسلامک بینکنگ کیا ہوتی ہے. پادری کو نہیں پتا کہ تجارت کا عیسائیوں کا کیا طریقہ ہے اور امریکہ کا کیا قانون ہے. وہ کہنے بس جو ہے وہی ہے, کچھ بھی. تبھی مفتی صرف مسلمانوں میں ہوتے ہیں, کسی دوسرے مذہب میں مفتی, دوسرے مذہب میں روحانی پیشوا ہوتے ہیں, جن چڑیل بھگانے والے, دم درود کرنے والے, مسائل بتانے والے نہیں ہوتے. مسائل بتانے والے وکیل ہوتے ہیں. یہ جائز ہے یا نہیں تو مفتیوں سے نہیں بلکہ وکیلوں سے رابطہ کرتے ہیں. وکیل ان کو اس ملک کا قانون بتاتے ہیں, مذہب کا قانون. ان کے مذہب میں قانون اگر ہے تو 2-4, اس سے زیادہ نہیں ہے. 4-5 قوانین ہیں, اس سے زیادہ. عیسائیوں کے 4 قوانین ہیں, ایک چرچ جانا ہے, ایک شراب نہیں پینی, جھوٹ نہیں بولنا, بس 2-4 اس ختم. وہ تو ویسے ہی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اگر وہ عیسائی نہیں بھی ہو تو بھی نہیں بولنا چاہیے جھوٹ. کیا خیال ہے اس کے لیے؟ اسی طرح ہندوؤں میں بھی ہے, کچھ ہے ہی نہیں. صفائی کے کیا احکام ہیں ہندوؤں کے پاس ہیں, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, بس ایک قانون بن گیا کہ گوشت. اور 2-4 جو قوانین ہیں بھی وہ بھی فطرت کو اپیل, وہ بھی انسان کہتے ہیں یہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہو سکتے. ایک قانون ہے کہ گائے تمہاری ماں ہے, یہ قانون یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو اللہ کیوں کہے گا کہ مجھے چھوڑ کے جو گائے میں نے بنائی ہے اس کو پوجا کرو, مجھے چھوڑ دو, ہے بھائی. صبح صبح اس کی سیوا کرو اور میری عبادت نہ کرو. مسلمان صبح صبح اٹھ کے کس کے سامنے سجدہ کرتا ہے؟ اللہ کے سامنے. گائے کو چارہ ڈالے گا, میری بکری تھی روزانہ صبح اٹھ کے چارہ ڈالتا تھا, مگر اس کے سامنے سجدہ, فجر کی نماز پہلے اللہ کے سامنے پڑھی, سجدہ کیا, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, پاک ہے وہ رب, پھر جا کے بکری کی خیریت معلوم کی. کیا خیال ہے؟ کیونکہ بکری ہے بھائی, ہم اس کے سامنے نہیں جھک سکتے. تو اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی ہیں. تو جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اسلام کو غلط قرار دینے کا مطلب ہے آپ صرف انگلی توڑ رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, آپ صرف انگلی توڑ کے پتلی گلی سے نکل رہے ہیں, پڈا کر کے. نہ کوئی آلٹرنیٹ, اسلام کے مقابلے میں کوئی آلٹرنیٹ پیش کرو تو پھر ہم دیکھیں گے بھائی یہ کیا ہے, اچھا اس کے ماننے والے کون ہیں اور یہ مذہب کون لے کر آیا ہے. پھر ہم ان کے کردار پہ بحث کریں گے, پھر ہم ان کی تعلیمات, ہم ان کی فقہ کی کتابیں پڑھیں گے. بھائی کیا طریقہ ہے, نماز کیا ہے, وراثت کے کیا احکام ہیں, نکاح طلاق کے کیا احکام ہیں, کیا خیال ہے, عبادت کے کیا احکام ہیں, عبادت کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں, کون کون سی قسم میں عبادت فرض کب ہوتی ہے, واجب کب ہوتی ہے, سنت کب ہوتی ہے. کیا خیال ہے, حج فرض ہے نا زندگی میں ایک دفعہ, دوسری دفعہ کرو تو گریبی ہے. کیا خیال ہے؟ تو بھائی مندر جانا کتنی دفعہ فرض ہے, کتنی دفعہ سنت ہے, کتنی دفعہ مستحب ہے, گریبی کب شروع ہوگی, فرض واجب کب ہوگا, اور اگر یہ کام نہیں کیا تو اس پہ سزا کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے.
تو جب ہے ہی نہیں تو پھر ہم اسلام کو غلط قرار دیں تو جو بھی ایسا کرے گا یا اسلام پر اعتراض کرے گا اس کا مطلب ہے وہ صرف کیا کر رہا ہے؟ انگلی توڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ بھی مقصد نہیں ہے اس. اس لیے بھائی ہم مجبور ہیں اسلام کو ماننے پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گاڈ کے بارے میں ہمیں بتایا ہم اس کو ماننے پر کیا ہیں؟ مجبور ہیں. اور اس کا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اللہ ہے. اگر کوئی اور نام ہے تو آپ بتاؤ ہمیں, پھر ہم دیکھتے ہیں. تو ہے ہی نہیں, اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں, کوئی دوسرا نام میں آیا ہی نہیں ہے. تو ہم کیسے کہ بھائی اس اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس اللہ کے اللہ ہونے کے اتنے روشن دلائل الحمدللہ موجود ہیں. اسلام خدا کی قسم ایسا دین فطرت ہے نا, جو چیز آپ کو اسلام کی غلط لگ رہی ہے نا, آپ گہرائی میں جا کے غور کرو گے تو وہی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہوگی. نبی نے 1400 سال پہلے سود کو حرام قرار دے دیا. اس وقت سے غیر مسلم اشکال کرتے آ رہے ہیں کہ سود میں کیا خرابی ہے. اب جا کے ماہرین معیشت اس راز پر مطلع ہوئے کہ سودی نظام سے معیشت کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ. حالانکہ اس وقت اسلام نے ریزن نہیں بتائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, وہ معیشت کا اتنا بڑا اصول بیان کر کے دنیا سے چلے گئے کہ وہ اصول آج بڑے بڑے اکنامسٹ کی آج سمجھ میں آیا ہے. ورنہ وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اس میں کیا خرابی, اس میں کیا خرابی, اس میں کیا. یہ اشکال قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ انما البیع مثل الربا, بھائی خرید و فروخت اور سود میں کیا فرق ہے؟ قسطوں کے کاروبار بھی تو وہی ہوتا ہے جو سود ہوتا ہے, کیا فرق ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ ایک حلال ہے, کیا ہے؟ حرام. بس اس سے زیادہ دلائل نہیں دی ان کو, بس غلط گئے, ہم نے کہہ دیا. آج سمجھ میں آئے کہ کیوں غلط ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بات. تو اس لیے بھائی ہمارے پاس کوئی آپشن سرے سے ہے ہی نہیں. جب نہیں ہے, اور پھر عرب کو اس میں قومیت نہیں ہے, پھر اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ عرب میں چونکہ آیا اس لیے میں نہیں مانوں گا, اس کا مطلب آپ قوم پرست ہو. آپ صرف اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ نبی کس میں آیا؟ عرب میں. اس کا مطلب آپ صرف اپنی قوم کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں مان رہے. تو قوم پرستی کا تانا آپ کو دیا جائے گا, ان لوگوں کو نہیں دیا جائے گا جو اس نبی پر ایمان لا رہے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بات. اهدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھے رستے چلا